محبت پتہ کیا ہے؟ محبت کہتے ہیں کہ کسی کو اس کے عیبوں سمیت قبول کرنا محبت ہے۔ ہر بندے میں عیب ہوتے ہیں نا، کسی کو اس کے عیبوں سمیت قبول کر لینا یہ محبت ہے۔ خوبیاں تو سب کو اچھی لگتی ہیں، فلاں شخص جو ہے وہ بڑا خوبصورت ہے، کسی کی آنکھیں بہت پیاری ہیں، کسی میں بات کرنے کا بہت اچھا سلیقہ ہے، کسی کی رنگت بہت اچھی ہے، لیکن انسان کی یہ خوبیاں ہیں، اس کے ساتھ ساتھ انسانوں میں خامیاں بھی بہت ساری ہوتی ہیں، بہت ساری خامیاں۔ انسان خوبیوں اور خامیوں کا منبع ہوتا ہے، تو اس لیے جب خامیاں ہم قبول کر لیں گے تب ہمیں احساس ہوگا کہ ہم نے کسی کی طرف محبت کا قدم بڑھا لیا ہے۔ اور بعض نے تو یہی کہا ہے کہ محبوب وہ ہوتا ہے جس کے عیب چھپائے جا سکیں، یہ بھی کسی نے تعریف کی ہے۔ اور بعض لوگ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ جس سے محبت ہو جاتی ہے اس کے عیب بھی خوبیاں لگتی ہیں۔ اب یہ دیکھیں کہ 3 درجے ہیں جو میں نے بتا دیے، تو یہ وہ درجہ ہوتا ہے جب ہم سمجھتے ہیں کہ کسی سے ہم کو محبت ہو گئی، کوئی فرد اس لائق ہے کہ ہم اس کو محبوب کا درجہ دے سکیں۔ عشق ایک اور چیز ہے، عشق جو ہے وہ جذبہ شدید کا نام ہے۔ مثال کے طور پر ہم زندگی گزار رہے ہیں تو ہم زندگی جذبوں کے تحت گزارتے ہیں۔ ہم اگر کوئی ترقی کا سفر کرتے ہیں تو اس میں کوئی نہ کوئی جذبہ کار فرما ہوتا ہے۔ آپ کسی جذبے کے تحت آپ نے میٹرک کر ڈالی، کوئی جذبہ آپ کو کالج لے آیا تھا اور کوئی جذبہ ہوگا جو آپ کو یونیورسٹیوں میں لے جائے گا، تو مطلب ہم جذبوں کے تحت زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہماری زندگی جیسے گزر رہی ہوتی ہے، ہمارے اندر جذبے پیدا ہو رہے ہوتے ہیں، مر رہے ہوتے ہیں، پھر پیدا ہو جاتے ہیں، پھر مر جاتے ہیں۔ انہی جذبوں میں سے کوئی ایک جذبہ ایسا ہوتا ہے جو شدت اختیار کر جاتا ہے، اور وہ جذبہ اتنی شدت اختیار کر جاتا ہے کہ وہ تمام جذبوں پر حاوی ہو جاتا ہے۔ وہی جذبہ شدید عشق کہلاتا ہے۔ اچھا، وہ جذبہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، وہ جذبہ کسی نظریے پر ہو سکتا ہے، اور آپ اپنی زندگی میں دیکھیں بہت سارے لوگ آپ لوگوں نے ایسے دیکھے ہوں گے، آپ کا مشاہدہ ہوگا کہ کسی ایک شخص نے کسی نظریے پر پوری زندگی گزار دی۔ وہ نظریہ انسانی خدمت کا ہوتا ہوگا، پوری زندگی گزار دی، پوری زندگی اس جذبے سے وہ نکل ہی نہیں پایا۔ کوئی تحقیق کے جذبے کو لے جاتا ہے، وہ ساری زندگی ریسرچ کرتا ہے۔ کوئی ایجادات کی طرف چلا جاتا ہے، وہ انسانیت کے لیے بہت کچھ ایجاد کر دیتا ہے۔ تو کوئی نہ کوئی جذبہ انسان کی زندگی کا ایسا ہوتا ہے، محبت کا جذبہ بھی وہ ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی یہی محبت کا جذبہ بعض اوقات کوئی شدت اختیار کر جائے گا تو وہ پوری دنیا سے لڑنے کو تیار ہو جائے گا، حالانکہ وہ 2 بندوں سے نہیں لڑ سکتا، لیکن چونکہ جذبہ شدت اختیار کر گیا اور وہ سمجھتا ہے کہ میں پہاڑوں کو کاٹ دوں گا۔ آپ جیسا ایک لڑکا تھا اور اس کا نام تھا فرہاد، اور اس فرہاد نے ایک لڑکی سے محبت کی اور اس لڑکی کا نام تھا شیریں، اور وہ لڑکی کسی رئیس کی بیٹی تھی یا نواب کی بیٹی تھی، اور یہ جو فرہاد تھا یہ پہاڑوں کو کاٹنے والا تھا۔ اس کو کہتے ہیں کوہکن، اس لیے اقبال نے کہا ہے نا کہ زندگانی کی حقیقت کوہکن کے دل سے پوچھ، فرہاد سے پوچھو زندگی کا کیا مطلب ہے، زندگی کسے کہتے ہیں۔ زندگانی کی حقیقت کوہکن کے دل سے پوچھ، جوئے شیر و تیشہ و سنگے گراں ہے زندگی۔ زندگی جوئے شیر ہے، دودھ کی نہر چلانا ہے۔ آسان ہے دودھ کی نہر چلانا، جس طرح دودھ کی نہر چلانا آسان نہیں، زندگی اسی طرح مشکل ہے۔ تیشہ جس سے پہاڑ کاٹے جاتے ہیں، اور تیشے سے آپ پہاڑ کاٹنا شروع ہو گئے، پتھر کاٹنا شروع ہو گئے، اور راستے میں کوئی بڑا پتھر سنگے گراں بہت بھاری پتھر آ گیا، آپ سمجھ لیں وہی بھاری پتھر زندگی ہے۔ اقبال ہی کا یہ شعر ہے، زندگانی کی حقیقت کوہکن کے دل سے پوچھ، جوئے شیر و تیشہ و سنگے گراں ہے زندگی۔ تو اس فرہاد نے جب مطالبہ کیا ہوگا اپنی محبت کا، تو لڑکی کے والد نے کہا کہ اچھا کتنی محبت کرتے ہو شیریں سے؟ اس نے کہا بہت زیادہ۔
کیا کر سکتے ہو؟ میں سب کچھ کر سکتا ہوں۔ اس نے کہا یہ سامنے پہاڑ دیکھا آپ نے، اس پہاڑ کو کاٹو اور کاٹ کے اس میں سے دودھ کی نہر چلا دو اور شیریں کو لے جاؤ۔ اب دودھ کی نہر اگر آپ سے کہا جائے، پہاڑ تو دور کی بات ہے، اس میدان میں دودھ کی نہر چلا دو، چلا لیں گے؟ تو اس کو کیا کہا گیا تھا؟ پہاڑ کاٹو اور دودھ کی نہر چلاؤ۔ اور اس نے وہ تیشہ اٹھایا اور کاٹنا، یہ تھوڑی کہا تھا کہ یہ آسان سا کام بتا دو، یہ تو نہ دینے والی بات ہوئی ہے۔ اس نے تیشہ اٹھایا اور پہاڑوں کو کاٹنا شروع کر دیا، وہیں پہاڑ کاٹتا کاٹتا کہیں مر گیا۔ جذبے نے اس کو مجبور کیا کہ وہ پہاڑ کاٹے، کیونکہ جذبے کے بارے میں میں نے کیا کہا تھا کہ وہ جذبہ شدید، انسان پوری دنیا سے لڑنے کو تیار ہو جاتا ہے، پہاڑ کاٹنے کو تیار ہو جاتا ہے، چٹانیں توڑنے کو تیار ہو جاتا ہے، اپنی پرواہ ہی نہیں ہوتی۔ تو محبت میں بھی ایسا جذبہ ہے تو وہ عشق کہلائے گا۔ تعلیم میں کوئی انسان بہت آگے بڑھ جاتا ہے، شاعری میں کوئی انسان آگے بڑھ جاتا ہے، فنون میں کوئی انسان آگے بڑھ جاتا ہے، یہ سارے جذبے ہی تو ہے نا۔ کسی طرح کا کوئی جذبہ جب اتنی شدت اختیار کر جائے کہ وہ تمام جذبوں پہ حاوی ہو جائے اور اس جذبے پر انسان پوری زندگی گزار سکے، پوری زندگی انسان اس جذبے سے نکل ہی نہ پائے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ جذبہ عشق کہلائے گا۔